بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھیں۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا، اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل آیا تو ایک کام مجھے مل گیا۔ جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئیں تو کہا اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا ایک غرفہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ چنانچہ 9 کی 9 بیویوں ازواج مطہرات کے ہاں پلیٹ پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ اور اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی پلیٹ بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی تو وہ ہانڈی اسی طرح بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فاقہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا تو مدینہ منورہ کے شہر کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے پاس چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر آبلے آ گئے تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب کرزئی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا دے کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا، پھر اس کو کھجور کے پتوں سے کس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھا لیتا، لیکن وہاں بھی تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے مال میں خرچ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، تو میں نے اس پر دیوار کے رخنہ سے جھانک لیا تو اس نے کہا آؤ دیہاتی، کیا ہوا ہے؟ کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے میں 1 کھجور دوں گا۔ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا۔ جب بھی ڈول نکالا تو اس نے 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میرے دونوں کف بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے۔
تو وہ میں نے کھا کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پہل کر کے کہا، اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ میں پیارا ہوں۔ تو میں نے کہا، ایسے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے پیاری بیٹی، تیرے لیے بچوں والا پیار ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہ تجھ سے مجھے زیادہ پیاری اور تو اس سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا روزہ۔ حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا، تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا، ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے تمہیں کچھ جوں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جوں دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جوں کو پیس کر 2 روٹیاں بنائیں اور افطاری کے وقت کچھ کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دیں اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو صاف کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کو اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جوں دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جوں کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ 2 روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دیں اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جوں دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائیں اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دیں اور خود پانی پی کر افطار
گرفتار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگیں۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔